الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل ہم آج یہاں سے پڑھیں گے سین لام سے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے تو با تک پڑھ لیا تھا۔ ادائیگی بھی ہلکے تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں گے، پیچھے صحیح سے ہم نے ادائیگی سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ سین لام، سیٹی والا ہے، سیٹی نکالنی ہے ضروری۔ شین لام صاد، یہ بھی سیٹی والا ہے، سیٹی نکالنی ہے۔ صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون تو نون۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تو کے بارے میں اور ضا کے بارے میں۔ ساری آواز صرف منہ سے نکالنی ہے، ناک میں کوئی بھی آواز لے کے نہیں جانی ہے، ورنہ ادائیگی اس طرح ہونے لگے گی تو، یہ صحیح نہیں ہے، خوبصورتی ختم کرے گی قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو نون، اس طرح پڑھ لیں، اس کو پڑھنا ہے اور بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگانی ہے، لگا کر رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ وہ نون، نیکسٹ پیج پڑھیں گے۔ جیم دال، قرآن پاک میں دال دو طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دال تو اس طرح بنا ہوا ہے اور دوسرا دال، قرآن پاک میں دال تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، رو میں تھوڑا سا تبدیلی ہوتی ہے، دو رو بنے، آگے عرض کر دوں گا، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ خو دال، پہچان کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ خو اوپر کا حصہ لکھا ہوا ہے، جیسے اس کو چھپائیں اگر تو، باقی نیچے پورا ہمیں کرنا ہوتا ہے پہلے سبق میں جس طرح لکھا ہوتا ہے اس طرح یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جیم بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، یعنی اوپر کا حصہ دھڑ، سر جس کو کہتے ہیں سر لکھا ہوا ہے، دھڑ نیچے کے حصے کو بولتے ہیں، وہ دھڑ نہیں لکھا ہوا ہے۔ نقطے سے ہمیں پہچان کرنی ہے، نیچے نقطہ ہے تو جیم، اوپر نقطہ ہے تو خو بن جائے گا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ہا دال، یہ بھی اسی طرح ہے، خو جیم کی طرح کے، نیچے کا حصہ نہیں لکھا ہوا لیکن اس پہ نقطہ نہیں ہے تو یہ ہا بن جائے گا، اور اس کو حلق کے درمیان سے ہی پڑھنا ہے، آواز صرف حلق کے درمیان سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ فرق ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک ہا جو ہوتا ہے دو چشمے والا، اس کو ہا سینے سے پڑھتے ہیں اور اس کو ہا حلق کے درمیان سے پڑھتے ہیں، اس لیے فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک بار پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ ہا دال عین دال غین دال خو دال، یہ دال وداؤٹ وسل، یعنی بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندر والے کنارے پہ لگانی ہے، پہلے لگا کے رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے تاکہ سیٹی نہ نکلے۔ خو زال، ایک بار پڑھ لیں، نیکسٹ لائن پڑھیں گے۔ خو زا، یہ سیٹی والا ہے، سیٹی نکالنی ہے۔ زا، اس میں زبان دانتوں پہ نہیں لگانی ہے۔ نیکسٹ پڑھیں گے۔ ہا رو، رو ایک یہ ہے اس طرح کا رو، اور ایک یہاں پہ رو آ رہا ہے۔ با رو، رو دو طرح کے قرآن پاک میں لکھے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ دونوں رو دیے ہوئے ہیں۔ آگے یا رو تو رو، دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی ہے۔ تو رو زو رو با میم، میم اس طرح بھی لکھا جاتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں، میم اس طرح بھی لکھا ہوا ہوگا قرآن پاک میں۔ نون میم، ٹھیک ہے، نقطہ نیچے تھا تو با ہو گیا، نقطہ اوپر گیا تو نون بن گیا، نقطوں سے ہمیں پہچان کرنی ہے۔ تا میم
اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے، نیچے دو نقطے آ گئے تو یا بن جائے گا. یا میم سا، بغیر سیٹی والا ہے، زبان لگا کے پڑھنی ہے دانتوں سے. سا میم شین میم. یہ لام، اگر جیم کو چھپائیں تو چھوٹا سا لام سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طرح آسان رہے گا تھوڑا سا. یہ لام جیم عین. عین ایسا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ چھپائیں تو حمزہ لگ رہا ہے، لیکن عین کا شروع کا حصہ لکھا گیا ہے، آخر کے حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے عین لیسن نمبر 1 میں، سبق نمبر 1 میں لکھا ہوا تھا رہا عین. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہاں تک لکھا ہوا ہے، یہ حصہ نظر آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں پہچان کرنی پڑے گی کہ عین، یہ عین ہے. کیونکہ حمزہ کبھی بھی ملا کر کسی سے نہیں لکھا جاتا، مل کر لکھا ہوگا تو وہ عین ہی لکھا ہوا ہوگا، حمزہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں عین پڑھنا ہے. عین جیم. ہا بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، ہا جیم. نیچے ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ نیچے صرف با کے نیچے ہوتا ہے، ایک نقطہ، تو اس لیے اس کو ہمیں با پڑھنا ہے. لیکن ایک طرح یہاں بھی با لکھا ہوا ہے، تو قرآن پاک میں با اس طرح بھی لکھا گیا ہے اور اس طرح بھی با لکھا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ دونوں طریقے دیے ہوئے ہیں. با جیم با عین. ایک عین یہ رہا، ایک عین یہاں پہ لکھا ہوا تھا، یہ شروع ہو رہا تھا، تو اس لیے عین کا منہ کھلا ہوا تھا، اس طرح لکھا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ عین کیونکہ بعد میں لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ، تو بعد میں ہمیشہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، یا تو بیچ میں ہوگا عین یا تو دوسرے نمبر پہ ہوگا، تو عین کو اسی طرح لکھا جائے گا. با عین یا غین. غین بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے اگر بعد میں لکھا جائے تو. شروع میں لکھا جائے گا تو وہ اس طرح لکھا جائے گا اور ایک نقطہ ڈالا ہوا ہوگا غین، لیکن بعد میں آئے گا تو وہ اسی طرح لکھا جائے گا. نون صاد. لیکن نون اور فا میں بالکل تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فا میں منہ بھی ہے، تھوڑا سا موٹا ہوا ہے فا. نون بالکل سیدھا ہے را کی طرح، تو نون تھوڑا سا سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ عز و جل سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. نون صاد فا صاد قوف. اس طرح فا مڑا ہوا تھا، فا کا منہ مڑا ہوا تھا، اسی طرح قوف کا منہ بھی مڑا ہوا ہوتا ہے. ہمیشہ اسی طرح رہے گا جب یہ مل کر لکھا جائے گا اور شروع میں لکھا ہوا ہوگا، تو ہمیشہ دونوں اسی طرح لکھے ہوئے ہوں گے تھوڑے تھوڑے سے. ایک نقطہ فا پہ ہوگا، دو نقطے قوف پہ ہوں گے. قوف ضاد با. اسی طرح لکھا جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. شروع میں جب بھی با ملا کر لکھا جائے گا اور شروع میں لکھا ہوگا تو اسی طرح لکھا ہوا ہوگا. با سین یا سین. جیسے یاسین شریف ہم پڑھتے ہیں تو سورہ یاسین قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، سب سے پہلے یہی لفظ لکھا ہوتا ہے یاسین. اس سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر یا کی جگہ ایک نقطہ آ جائے تو وہ با بن جائے گا، اور یا کے نیچے دو نقطے ہیں، اگر اوپر نقطے آ جائیں دو تو وہ تا بن جائے گا. تو قرآن پاک کی مدد سے ہی قرآن پاک ہم سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی. یا سین تا سین فا قوف. لیکن قوف بعد میں لکھا ہوا ہے تو پورا لکھا ہوا ہے، لیکن دوسرے باکس میں قوف شروع میں ہے تو وہ پورا نہیں لکھا ہوا، تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. قوف قوف شین قوف سین قوف عین قوف ہا قوف. یہاں تک ٹھیک ہے، ہا قوف تک. آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا. شیئر کر دیجیے گا ویڈیو. پہلے بھی ریزن بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کچھ بڑی ایج کے، کچھ شرماتے ہیں پڑھنے سے، مدرسے جانے سے، یا مدرسے سے مراد بڑے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی پڑھنے میں تھوڑا سا شرم محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے، یا آپ جو اچھی نیت کرنا چاہیں اس نیت سے شیئر کر دیجیے گا. اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.